جے شنکر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کو اپنی کوششوں سے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس فورم کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، پورے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہے، کوئی ذی شعور اور محب وطن پاکستانی کیا اسے برداشت کرے گا؟ جو کچھ انہوں نے آپ کے گھر کے بارے میں کہا، مجھے وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ بھارت یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ریٹیلیٹ کرے، یہ کبھی ایسی بات نہ ہوتی اگر دنیا بھارت کے نیریٹو کو تسلیم نہ کر رہی ہو۔ اس وقت انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، انڈیا کا منہ کالا ہے پوری دنیا میں۔ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک انہوں نے پوری دنیا سے کاٹا ہوا ہے، کسی وہ فورن آبزرور کو، یو این آبزرور کو وہاں جانے نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو سب کو لے کے گئے خود۔ مسلم دنیا کا آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سب سے زہریلے دشمن ایک تو مسلم دنیا میں ہیں۔ آپ نے سعودی عربیہ کا نام سنا ہے، ایران کا نام سنا ہے؟ سعودی عربیہ نے تو اب اجازت دے رہے ہیں۔ افغانستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے بھی بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن افغانستان کے لوگوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ کئی دہائیوں سے وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، بدامنی ہے، اور وہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ امن کا واحد راستہ جو ہے وہ گفت و شنید ہے، ایک سیاسی حل ہے۔ اگر عسکری حل ہوتا تو 20 سالوں میں نکل چکا ہوتا۔ نہیں ہے عسکری حل، سیاسی حل جو پاکستان کہتا آیا، آج دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو افغانستان کی عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کئی دفعہ ان کی کڑوی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، پورے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہے، کوئی ذی شعور اور محب وطن پاکستانی کیا اسے برداشت کرے گا؟ جو کچھ انہوں نے آپ کے گھر کے بارے میں کہا، مجھے وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور ہم انہیں دعوتیں دیں، ہم بغل گیر ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم ان کی نکتہ چینی کے باوجود ہم دعا گو ہیں کہ ان کو ہم ان کی بہتری میں ہم خوش ہیں۔ ہم نہیں ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی ان کو کچھ دقت ہوئی تو ہم نے بڑی عزت سے ان کے لوگوں کو ان کے حوالے کیا۔ ابھی آپ کے سامنے تازہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم ان اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے۔ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ پیس ہے، ریکنسیلیشن ہے۔ امریکہ نے، نہ دنیا نے، نہ یو این نے 70 سال سے کچھ نہیں کیا ہے، بس میٹنگز ہوتے ہیں، گفتگو ہوتا ہے، مگر ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ اچھا، تو ظفر اللہ علی صاحب، یہ جو اب مسلم دنیا ہے جو ہے، جو بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، اس پر مسئلہ کشمیر پر کیا ہم ان کو ایک کر سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ روز دیکھا جب ڈیل آف سینچری کی بات ہوئی، اس پر کس طرح مسلم دنیا تقسیم ہمیں دکھائی دی۔ مسلم دنیا کا آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سب سے زہریلے دشمن ایک تو مسلم دنیا میں ہیں۔ آپ نے سعودی عربیہ کا نام سنا ہے، ایران کا نام سنا ہے؟ سعودی عربیہ نے تو اب اجازت دے رہے ہیں اسرائیلی ہوائی جہازوں کو کہ ہمارے اوپر سے آپ پرواز کر کے ایران کو جا کے بم کریں۔ بم کیا کریں یار، جو چیز جو مرضی کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف کریں، بلکہ نہ صرف ہمارے ہوائی وہ کیا کہتے ہیں ایئر روٹس ہمارے اوپر سے آپ جائیں،
اگر کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہے وہ بھی شامل ہے. یہ مسلم دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ امہ کچھ ہے, اٹس اے فکشن. تو ظفر الہلالی صاحب پھر ایسی پوری صورتحال میں ظاہر ہے اگر بڑی بڑی جو مسلمان ممالک ہیں وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی آواز کیسے دنیا کی ان بڑی طاقتوں تک پہنچے گی؟ وہ کیسے پاکستان کی بات مانیں گے؟ وہ نہیں مان رہے ہیں, اور اگر پہنچ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا 70 سال سے UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پہ عمل نہیں کیا ہے, تو ہماری آواز پہ کیا کریں گے وہ؟ اس کا نتیجہ صرف ایک ہے, وہ ہے جنگ. اور وہ جنگ 50-50 چانسز ہیں, بلکہ زیادہ کہ اب ہوگا. اور یہ ایسا ویسا جنگ نہیں ہوگا, یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ ہوگا. یہ اگر مودی سمجھتا ہے 2-4 ہوائی جہاز سے بیٹھ کے 1-2 ٹینکوں سے کچھ کر کے, ویسا جنگ نہیں ہوگا. اچھا, عظما کاردار صاحبہ, ظفر الہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے جنگ. ظاہر ہے جب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا تو پاکستان کی بات پوری دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سن رہا, تو تیار ہیں اس وقت دونوں ممالک جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مدثر, پرائم منسٹر نے بارہا جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر. یہاں پہ 4 نیوکلیر ممالک ہیں, اور اس میں رشیا ہے, چائنا ہے, اس میں پاکستان ہے, انڈیا ہے. کیا اس وقت جو دنیا ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے ایک اور؟ یہ بڑی حیرانگی کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ بھول گیا کہ اس وقت جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ میں پوری دنیا میں خود لڑوں گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ 55 سال سے کشمیر کا ایشو جو بیک برنر پہ تھا اس کو فور فرنٹ پہ لانے والی PTI کی حکومت ہے. اور پرائم منسٹر نے جو جا کے یونائٹڈ نیشنز میں جو سپیچ میں یہ اس کو باور کرایا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کی مثال نہیں آپ کو ملتی ہے ہسٹری میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل جو آپ کے یہ اینالسٹ فرما رہے تھے کہ جی نیریٹو انڈیا کا, کوئی نیریٹو انڈیا کا نہیں چل رہا. اس وقت انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, انڈیا کا منہ کالا ہے پوری دنیا میں. وہاں پہ اپنے انٹرنلی انہوں نے جو ان کا جو ایک سیکولر ایک تھاٹ تھی, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مودی نے ہماری جو سیکولر انڈیا کو قتل کر دیا ہے. اور یہاں پہ اس وقت ان کے اپنے ملک میں بہت ان کے خلاف موومنٹ چل پڑی ہے. کوئی مائنورٹی وہاں پہ سیف نہیں ہے, نہ مسلمان, نہ کرسچن, نہ دلت. تو یہ پوری دنیا دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. برہان وانی کیا تھا فینومینا, وہ اب یہ اپنی جو کالی کرتوتیں ہیں انڈیا نہیں چھپا سک رہا ہے. اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں آپ, اس میں صاف لکھا ہے کہ وہاں پہ سنگین ہیومن رائٹس کی جرائم ہو رہے ہیں. اور پہلی دفعہ 2 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں خاص کشمیر کے ایشو پہ آپ نے یہ میٹنگ کی, اور چائنا نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر متنازع ہے, وہ انڈیا کی ٹیریٹری نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے. کشمیر میں ہو رہا ہے وہ انڈیجنس ہے, یہ آزادی کی موومنٹ ہے, اور یہ پچھلے 70 سال اگر نہیں رک سکی تو یہ آئندہ بھی نہیں رکے گی, اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں جو آزادی کی ایک خواہش ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر انسان کا, اور یہ انہوں نے سلب کر لیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک انہوں نے پوری دنیا سے کاٹا ہوا ہے, کسی وہ فورن آبزرور کو, UN آبزرور کو وہاں جانے نہیں دیتے ہیں. دنیا کے ذہن میں یہ چیز بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی کیمپ ہیں, نہ کوئی انفلٹریشن ہے, نہ پاکستانی وہاں پہ جا کے کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک انڈیجنس وہاں پہ ایک آزادی کی تحریریوں کی, اور وہ ان کا بنیادی حق ہے جو وہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ نیریٹو جب تک دنیا میں نہیں سمجھا جائے گا, جب تک پاکستان محنت کر کے بھارت کو جھوٹا ثابت نہیں کرے گا کہ کشمیر میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے خود کہا کہ اگر کوئی پاکستان سے جائے گا کشمیر میں تو وہ پاکستان کا ہمدرد نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں اس سے زیادہ اور کیا کہیں, لیکن اس کے باوجود دکھ یہ ہے کہ پاکستان سے قطعاً
اس بات پہ انڈیا کے نیریٹو کو نگیٹ کرنے کے لیے محنت نہیں کی جاتی، نہ ہمارا فارن آفس کرتا ہے، نہ ہمارے لیڈر کرتے ہیں، کوئی بات اس پہ ہوتی نہیں کہ جناب پاکستان میں تو دہشت گردی بھارت کراتا ہے، ہم تو کشمیر میں کچھ نہیں کر رہے۔ اب وہاں پہ جیش محمد نام کی تنظیم، وہ وہاں پہ اپنی ان کی بنی ہے، وہاں پہ اگر لشکر طیبہ کے نام پہ کسی نے تنظیم بنا لی ہے تو وہ اس میں سارے کشمیری لوگ موجود ہیں، وہ انہی کی تنظیم